السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناول راج جس کی رائٹر ہے عشا افضل، اس کی یہ 47ویں ایپیسوڈ ہے، تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ کنزا کمرے میں آئی تو اس کا چہرہ ہر قسم کی خوشی و مسرت سے مبرات ہو چکا تھا۔ اس نے تمام پچھلے مناظر کو دماغ میں لاتے آنکھوں کی اسکرین پہ دہرانا شروع کیا۔ جس روز دریائے سپری پہ ان کا سامنا اس لڑکی سے ہوا تھا، اس روز بابا نے حدید سے پوچھا تھا کہ اس کو پہچانا تو وہ انکار کیوں کر گیا تھا۔ پھر جب اس سے سامنا ہوا اس وقت بھی اس نے یوں ظاہر کروایا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے سے لا علم ہو۔ جب وہ لڑکی پانی میں کودی تو حدید نے ہی کیوں اپنی جیکٹ اتار کر اس کو دی؟ پھر اس لڑکی کے پاس اس نے ویسا ہی مفلر کیسے دیکھ لیا؟ آج اس لڑکی نے اسے پہچانا نہیں، جبکہ حدید کا کہنا ہے کہ وہ دونوں اسے جانتے ہیں۔ کڑی سے کڑی ملتی جا رہی تھی، گنجلک سوچیں دماغ سے نکل کر دل پہ وار کرنے کو تیار تھی۔ تم مجھ سے کوئی بہت اہم اور بڑی بات چھپا رہے ہو حدید۔ قریشی کے سویٹر کو اتار کر ہینگ کرتے وہ خود سے محو کلام تھی۔ پھر اچانک کسی خیال نے دستک دی، اسے اس لڑکی کا سوشل میڈیا دیکھنا چاہیے، شاید کچھ مل جائے۔ وہ کیا ڈھونڈنا چاہ رہی تھی؟ وہ خود اس سے لا علم تھی، بس اسے اس لڑکی کا نام جاننا تھا، وہ لڑکی جس کے بارے میں حدید نے کہا تھا کہ اس کا ایک نام ہے۔ الماری کا دروازہ کھلا چھوڑے ہی وہ بستر پہ پڑے، اپنے بیگ کی طرف آئی، پھر فون باہر نکالا۔ رات کا وقت تھا، وقت مناسب نہ تھا، مگر جذبات کہاں یہ دن رات کی قید دیکھتے ہیں۔ اس نے مضطرب سی ہو کر لب کاٹتے صوفیہ کو کال ملائے۔ معذرت صوفیہ کہ اتنی رات کو کال کر رہی ہوں، مگر کیا تم مجھے اس سیلیبریٹی کا پورا نام بتا سکتی ہو؟ عجلت بھرے انداز میں کہتے کنزا کے اندر بھونچال سا اترا ہوا تھا۔ کون ہے؟ مقابل غالباً ابھی نیند کے زیر اثر تھی۔ کنزا بات کر رہی ہوں۔ ہاں، کیا کہہ رہی تھی؟ وہ جمائی روکتے بولی۔ مجھے اس لڑکی کا نام بتانا۔ کون سی لڑکی؟ کم فہمی سے پوچھا۔ اصل بات تو اس کے نیند کے خمار نے ہی دماغ تک جانے سے روک دی تھی، وہ جس نے دریا میں کود کر۔ کنزا مزید بولتی اس سے قبل ہی صوفیہ کے دماغ کی بتی جلی۔ اوہ اچھا، اس کا؟ میں تمہیں میسج پہ بتاتی ہوں، مجھے اس کا نام صحیح سے بولنا نہیں آتا، بلکہ میں تم سے اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ شیئر کر دیتی ہوں۔ وہ اچھی دوست کی طرح فوری مدد کو تیار تھی۔ کنزا نے شکریہ ادا کرتے فون کاٹا۔ چند لمحات بعد ہی صوفیہ کے نمبر سے ایک پروفائل لنک شیئر ہوا تھا۔ کنزا کی رات اس لڑکی کا نام جاننے میں گزرنے والی تھی، وہ لڑکی جو حدید کے لیے محض ایک لڑکی نہ تھی، وہ لڑکی جس سے حدید کا رشتہ بے حد خاص تھا۔ بالکنی کے فرش پہ گرا وہ ڈرون اور کارڈ اپنی قسمت پہ ماتم کناں تھا۔ وہ سامان سے لوٹ پوٹ سوٹ کیس اٹھائے باہر نکلنے کے قریب تھا جب حدید آنن فانن اندر داخل ہوا۔ زید کے پاس سے گزرتے اسے احساس ہوا کہ وہ کہیں جا رہا تھا۔ کدھر؟ انداز تفتیشی نہیں، تفکر آمیز تھا۔ جہاں بھی جاؤ تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، زید اکھڑ لہجے میں بولا۔ حدید کے سر میں پہلے یہ ہتھوڑے بج رہے تھے، وہ اس سے سر نہیں پیٹ سکتا تھا، لہٰذا خاموشی سے کمرے میں جانا ہی مناسب جانا۔ کن پٹی سہلاتے اس سے قبل کہ وہ زید کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا اس کے سوال پہ ایک پل کو رکا۔ کس خوفناک مرکز سے ہو کر آ رہے ہو؟ سوٹ کیس کو وہیں چھوڑے وہ حدید کے قریب پہنچا۔ اس کے چہرے پہ ایسے تاثرات صرف سخت پریشانی کی صورت ہی ہوتے تھے۔ زید نائک اپنے دوست کے ہر تاثر کو جانتا تھا۔ حدید، اسے خاموش کھڑا دیکھ اس نے حدید کو کندھے سے ہلا کر متوجہ کیا۔ لہجے میں ڈھیر و فکر اتر آئی تھی۔ حدید اس کے روبرو ہوا۔ زخرف محفوظ نہیں ہے، لہجے میں پریشانی تھی اور حد سے سوا تھی۔ کس سے؟ اس نے کم فہمی سے استفسار کیا۔ ابرو اکٹھے ہو گئے تھے۔ برہان سے۔ برہان کا ٹریک ریکارڈ اس کے اندر وسوسے پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ تم انہیں حقیقت نہیں بتاؤ گے؟ زید نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ وہ شخص جو دھوکے سے اس کی زندگی میں شامل ہوا، جس نے ہر بات میں اس سے غلط بیانی کی، وہ کیا بتائے؟ اور وہ کیوں یقین کرے گی میرا؟ بات میں سچائی تھی، گہرائی تھی۔ زید متفکر ہوا۔ میں بات کروں؟ اس نے جواب طلب نگاہوں سے دیکھتے مدد کی آفر پیش کی۔ تم میرے دوست ہو، وہ مجھ سے جڑے کسی شخص پہ اعتبار نہیں کرے گی، وہ بولا تو لہجہ بے بسی لیے تھا۔ اسے اب صحیح پتہ لگ رہا تھا کہ زخرف نور دھوکہ دینے والوں سے کس قدر خائف ہوتی ہے، خاص طور پہ ان سے جن پہ ابھی اس نے مکمل اعتبار نہ کیا ہو۔ میں ان کو گارڈ کر سکتا ہوں، زید نے کسی امید کے پیش نظر لجاجت سے کہا، لیکن تمہاری زندگی؟ وہ ہچکچایا۔ میری زندگی تم ہو حدید، تم؟ آئی بات دماغ میں؟ اس کی کن پٹی پہ دستک دیتے اسے ٹوکتے وہ جس پختگی سے بولا، حدید کچھ بولنے کے قابل ہی کہاں رہا۔ زید کے الفاظ حروف کا مجموعہ نہیں، ہمت کا کلام تھا۔ حدید نے اس درجہ الفت پہ آشفتی سے اس کا گال تھپتھپایا۔ زید دھیما سا مسکرا دیا۔
فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ اس کے بال بکھیر کر وہ ہدایت دیتے کچن کی طرف بڑھنے لگا کہ حدید کی پرتکلف آواز ابھری، جیسمین لے آئے گی۔ رات کے 10 بجے جیسمین نہیں، اس کا بھوت لا کر دے گا تمہیں کھانا۔ میرے ساتھ یہ زیادہ تکلف نہ برتا کرو، قسم سے زہر لگتے ہو۔ زید کے انداز میں واضح چڑچڑاپن دیکھ حدید نے ہاتھ کھڑے کر دیا، ورنہ کوئی بعید نہیں تھا وہ پاس والی میز پہ پڑا امپورٹڈ واس اس کے سر میں دے مارتا۔ ہاتھ کھل گیا تھا اب اس ناہنجار کا۔ حدید کو احتیاط کی اشد ضرورت تھی۔ بیگ لے کر وہ کہاں جا رہے تھے؟ اچانک بیگ پہ نظر پڑی تو وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ اس میں کچھ سامان ہے جو کسی تک پہنچانا تھا، وہیں دینے جا رہا تھا، زید عام سے لہجے میں کہتے مڑا، لیکن دماغ میں کچھ روشن ہوتے فوراً واپس پلٹا۔ ایک منٹ، تمہیں کیا لگا میں تمہیں سکون سے اکیلا رہنے دوں گا؟ اندازہ لگاتے ہوئے اس کے دماغ نے بڑی ہی پھرتی دکھائی تھی۔ امید تو نہیں ہے، وہ کندھے جھکا کر جس بے بسی سے بولا۔ ایک پل کو زید نے اسے سخت غوری سے نوازا۔ فضول انسان، محبت راس ہی نہیں اس کو، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ جب تک میری بھابھی یا تمہاری بھابھی کی آمد نہیں ہو جاتی، ہم ایک دوسرے کا سہارا بن کر بیچلر لائف گزاریں گے۔ وہ کچن میں جانے کی بجائے مستقبل کی پلاننگ کرنے لگا۔ حدید کے پاس اس کو سننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کمبخت جان دیتا تھا اس پہ۔ حدید کے لیے اس کی جان اپنی جان سے زیادہ قیمتی تھی۔ پر میں تو بیچلر نہیں ہوں، مقابل کو تپانا، سنگل ہونے کا یقین دلانا، ایسا موقع میسر آتا تو حدید کبھی نہ چوکتا۔ سنانا ضروری تھا کیا؟ یہ بات دل گردے پہ لگ گئی ہے کہ دوست شادی شدہ ہے اور میں کنوارا۔ اس کا ازلی افسوس ایک پل میں جانے کیسے اتر آیا تھا۔ حدید اس کی اوور ایکٹنگ پہ بس سر ہلا کر رہ گیا۔ کوئی پسند ہے تو بتا دو، میں خود رشتہ لے کر جاؤں گا، اس نے کھلے دل سے آفر کی۔ ابے میٹیریلزم ہے آج کل، مجھے بھی امیر لڑکی ہی چاہیے۔ نواب صاحب تو ملکہ برطانیہ کی آس لگائے بیٹھے تھے، میرے کلائنٹس کیسے رہیں گے؟ کہتے ہو تو ان میں سے کسی سے تمہارے رشتے کی بات کروں؟ آفر تگڑی تھی مگر زید نے منظور نہ ہونے دی۔ رہنے دو، صرف امیر لڑکی نہیں چاہیے، اصل بات تو اب ہونے والی تھی۔ پھر؟ حدید نے ابرو اچکائے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کوئی رومانوی کہانی بھی چلنی چاہیے، ایسے کیا منہ اٹھا کر شادی کر لوں؟ کوئی دھماکہ شماکہ تو ہو، کوئی پھڈا جیسے پاکستانی شادیوں میں ہوتا ہے۔ وہ پاکستان کی پھڈا شادیوں سے خاصا متاثر تھا۔ حدید منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ سامنے کھڑی مخلوق کم از کم عاقل کہلانے کے قابل نہ تھی۔ عجیب منطق ہے، زید کی بات ہضم نہ ہوتے بدہضمی کر رہی تھی۔ میں خود بھی تو عجیب ہی ہوں، سچ بتانا عجائب خانے میں رکھنے کی شے ہوں نا میں؟ وہ برجستگی سے یوں بولا گویا حدید نے اسے نوبل ایوارڈ کے لیے نامزد کیا ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ ہاں بتاؤ ذرا، ہے کوئی مجھ سے زیادہ اس کا حقدار؟ یہ لو میرے جڑے ہاتھ، کچن جانے کی بجائے جس کا سامان دے کر آنا ہے دے آؤ، میں صرف سونا چاہتا ہوں۔ ہاں تو جا کر سو جاؤ، منت تو ایسے کر رہے ہو جیسے میں تمہارا بیڈ اٹھا کر بھاگ رہا ہوں۔ بڑبڑاہٹ کرتے وہ سوٹ کیس اٹھاتے باہر نکل گیا۔ حدید نے تنہائی میسر آنے پہ سکھ کا سانس بھرا۔ اس سے تو کہہ دیا تھا کہ وہ سونا چاہتا تھا مگر سونا، کیا وہ واقعی نیند لینے کے قابل رہا تھا؟ اضطرابی انداز میں چکر لگاتے وہ کمرے کو بیسیوں دفعہ پار کر چکا تھا۔ پھر ایک فیصلہ کرتے اس نے عائشہ کو کال ملائی۔ 2 سے 3 گھنٹیوں کے بعد مقابل کی آواز ابھری تو اس نے ان کے سلام دعا کو پرے کیے مدعا پیش کیا۔ موم کیا زخرف گھر آ گئی ہے؟ بے چینی اس کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی، کمرے کی ہر شے گواہ ہوئی تھی۔ ہاں کچھ ہوا ہے، حدید کی عجلت پہ وہ کچھ پریشان ہوئے۔ تنہا آئی ہے؟ اگلا سوال حاضر تھا۔ عائشہ کی پیشانی پہ سلوٹیں آئی۔ ہاں، کیا کسی اور کو بھی ساتھ آنا تھا؟ وہ استجابیہ ہوئی۔ حدید کے مسلسل چکر کاٹتے قدم تھمے۔ وہ اس کے ہمراہ تھی تو مجھے لگا وہ اس کے ساتھ ہی لوٹے گی۔ اندیشہ تھا ہی ایسا کہ گمان ہونے لگتا۔ وہ کس کے ساتھ تھی حدید؟ لیپ ٹاپ کو وہیں بستر پہ چھوڑے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ برہان، یک لفظی جواب میں کچھ عجیب سا شامل تھا۔ عائشہ اس کی حالت سے یکسر بیگانہ پرتجسس گویا ہوئی۔ برہان؟ اپنا برہان؟ حدید کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ہاں، آپ کا اپنا برہان، چبا چبا کر کہتے اس کے جبڑے بھینچے گئے تھے۔ تم اس سے بیزار کیوں ہو؟ عائشہ کو حدید کے انداز و اطوار پریشان کرنے لگے۔ ہر چیز کی وجہ ہونا ضروری تو نہیں ہوتی، کسی کو ناپسند کرنے کی وجہ ہمیشہ ہوتی ہے۔ وہ قطعیت سے گویا ہوئی۔ میرے پاس اس کو پسند کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، بس میں فون رکھتا ہوں۔ وہ برہان نامے پہ مزید ایک لفظ ضائع کرنے کا روادار نہ تھا، اسی لیے قطع کلامی ہی موضوع ٹھہری۔ عائشہ اسے جانتی تھی۔ برہان نامہ فوری بند کیا اور اس کا ذکر چھیڑ دیا جس سے حدید عالم کو سروکار تھا۔ وہ گھر تو آئی ہے مگر یوں جیسے کوئی قیمتی احساس دفن کر کے آئی ہو۔ وہ بولی تو کال کاٹنے والی انگلیاں ساکت ہو گئی۔
وہ مجھے دفن کرنا چاہتی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ لہجہ شکست خوردہ تھا۔ اس نے فون اسپیکر پہ ڈال دیا۔ وہ تمہیں نہیں، تمہارے دیے دھوکے کو دفن کرنا چاہتی ہے، تم اس میں تعاون کر سکتے ہو۔ عائشہ نے ایک بار پھر سمجھانا چاہا، مگر وہ تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا۔ میں نے تعاون کیا تو اسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا روگ لگ جائے گا۔ میں اسے یوں ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتا۔ حدید اس مقام پہ جتنا بے بس تھا، شاید ہی کسی اور جگہ پہ ہو۔ تمہیں نہیں لگتا اس طرح تم اپنے اور اس کے ساتھ زیادتی کرو گے؟ انہوں نے ہار مانے بغیر اس کے جذبات کو کنارہ دینے کی خواہش کی۔ اسے مجھ پہ نہیں، اپنے ماں باپ پہ مان ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں میں وہ توڑ دوں؟ جانے وہ جواب دے رہا تھا یا سوال کر رہا تھا، عائشہ کے اندر طوفان ابھر آیا۔ یاد رکھنا حدید، جس دن مجھے یہ لگا کہ وہ تمہیں ڈسون کر دے گی، اس دن میں خود اسے ساری سچائی بتا دوں گی۔ وہ بولی تو ان کا لہجہ بے رخی سے پر تھا۔ حدید کو فکر نے گھیرا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے موم، وہ نالا ہوتے منت بھرے لہجے میں بولا، مگر عائشہ کو معاملات اب مزید اس کے سہارے نہیں چھوڑنے تھے۔ تم مجھے روک نہیں سکتے۔ انہوں نے رابطہ قطع کر لیا۔ حدید نے پیر کرسی پہ مار کر اندر کے اضطراب کو باہر نکلنے کی جگہ دی۔ زخرف کے اندر بے چینی سرایت کر چکی تھی۔ فرحان کی باتیں، حدید کا دھوکہ، حدید کی کزن، سب کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا۔ اچانک اس کے فون پہ الارم بجا۔ اس پہ ایک لفظ محفوظ تھا، کریئر۔ اس نے سب کو بہار میں جھونکتے توصیف کو کال ملائی۔ رات کے اس پہر بھی وہ جاگ رہا تھا۔ آخری ملاقات میں اس کے کمرے میں پڑے مشروب کو دیکھ نور کو اس شخص کی فطرت کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی رابطہ کر لو گی، وہ محظوظ کن لہجے میں بولا۔ زخرف کو اس کے لہجے سے کراہیت محسوس ہوئی۔ مجھے قبول ہے، اس نے بنا تمہید باندھے سیدھی بات کی۔ توصیف کے ہاتھ میں موجود گلاس چھوٹنے کے قریب ہوا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی بلیک میل ہو جائے گی۔ کل صبح 10 بجے سیٹ پہ پہنچ جانا، اور ہاں، اپنی نیند پوری کر کے آنا۔ تمہارے چہرے پہ قدرتی چمک ہونی چاہیے۔ وہ پروفیشنل انداز میں گویا ہوا تو زخرف کا دل چاہا کہ اس کمینے سے پوچھے کہ تو نے نیند ہی تو خراب کر چھوڑی ہے، مگر یہ معصوم سی حسرتیں۔ سمجھ گئی۔ زخرف نے فون بند کیا اور فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ عائشہ سونے کے قریب تھے جب دوبارہ حدید کی کال آئی۔ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے کال اٹھائی۔ وہ سو گئی ہے؟ حدید کے انداز میں عجلت تھی۔ رات کے اس پہر تم نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا؟ ان کا انداز جتاتا تھا۔ مجھے اسے دیکھنا ہے۔ وہ سیدھا مدعے پہ آیا۔ عائشہ نے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ بیوی ہے وہ تمہاری، ہر پل دیکھو۔ شریر لہجے میں ممتا سے زیادہ دوستانہ انداز شامل حائل تھا۔ وہ اجازت نہیں دیتی۔ تمہیں ضرورت ہے اجازت کی؟ ابرو اچکائے سوال داغا۔ وہ انکار کرے گی تو سامنے نہیں آؤں گا۔ وہ کہے گی حدید عالم مجھے چھوڑ دو تو چھوڑ دو گی کیا؟ عائشہ نے اس کے قدموں تلے زمین کھسکائی تھی۔ وہ آسمان میں معلق ہوا۔ بولو حدید، لقمان عالم، چھوڑ دو گے اسے؟ اب کہ ان کے انداز میں کاٹ تھی۔ حدید کی برداشت جواب دے گئی۔ میں باہر کھڑا ہوں، دروازہ کھولیں۔ اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ عائشہ کو اپنی بات کا جواب مل گیا۔ ایک پرسکون مسکراہٹ نے ان کے لبوں کو چھوا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ چوکھٹ پہ ایستادہ ملا۔ معمول سے ہٹ کر اس نے ہلکے خاکی رنگ کی جینس پہ میرون رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور بایاں ہاتھ کوٹ کی جیب میں اڑس رکھا تھا۔ عائشہ نے راہ چھوڑی تو وہ خاموشی سے اندر آ گیا۔ عائشہ بنا کچھ کہے کچن کی طرف چل دی تو وہ ان کے پیچھے چلا آیا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھی تو حدید نے ان کے برابر کی نشست سنبھال لی۔ میز پہ موجود ڈھکی پلیٹ کو دیکھتے اس نے نظر انداز کیا کہ عائشہ نے مسکراہٹ سجائے اس کی جانب دیکھا، پھر گویا ہوئی۔ کیک کھاؤ، تمہاری بیوی نے بنایا ہے۔ شیشے کا ڈھکن اٹھا کر کیک نمایاں کرتے انہوں نے شریر لہجے میں کہا، لیکن حدید کے چہرے پہ کوئی رنگ نہ آیا۔ ایک تو آج کا دن کیکو کیک ہی کیوں ہو رہا تھا؟ حیرت نہیں ہوئی جان کر؟ وہ یوں ہی کیک کو گھورتا رہا تو عائشہ نے اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھ کر پوچھا، کیوں ہوگی حیرت؟ کندھے اچکا کر کہتے اس نے عائشہ کے چہرے پہ مچلتی شوخی دیکھی۔ آخر ہوا کیا تھا؟ اس نے پہلی بار کیک بنایا نا؟ ان کے کہنے کا انداز عام نہ تھا۔ وہ بہت سارے کام پہلی بار کرتی ہے، ہر بار حیران ہونے لگوں گا تو تھک جاؤں گا، تو اس بار تھک جاؤ۔ انہوں نے نفاست سے کیک کا سلائس کاٹتے کہا۔ حدید ہنوز خاموش رہا۔ پوچھو گے نہیں کیوں؟ گردن موڑے اپنا رخ حدید کی جانب کرتے انہوں نے پلیٹ اس کے آگے کھسکائی۔ کیوں؟ کھاؤ اور خود فیصلہ کرو۔ انہوں نے اختیار اسے سونپ دیا۔ حدید نے کم فہمی سے وہ ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ اگلے ہی لمحے اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ یہ تو کافی کیک ہے، کمبخت کو کیک کچا نہیں محسوس ہوا؟ میں نے بھی یہی کہا تھا۔ اب کہ وہ عجب سا مسکرائی۔ کس سے؟ اس سے۔ اس نے کیا کہا؟ وہ کہتی وہ جانتی ہے۔ پھر؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ پھر یہ کہ تمہارا نام اس کی زبان پہ آ گیا۔ وہ حدید کے تو غیر زدہ تاثرات سے محظوظ ہو رہی تھی۔ میرا نام لے کر کیا کہا اس نے؟
अंग अंग में जैसे बेचैनी भर गई थी। कहा ही तो नहीं गया उससे कुछ। खामोशी इख्तियार कर ली, यूँ लगा गोया मुराकबे में चली गई। उन्होंने हर जुमले को एक ख़ास अंदाज में अदा किया। हदीद खामोश रह गया। पूछोगे नहीं? बीवी शौहर का नाम लेते लेते चुप कर जाए तो क्या मतलब होता है? क्या? उसका मतलब ये होता है कि वो खुद को बीवी कहलवाने से डरती है। नई बात नहीं है, उसने पाँव समेटते हुए कहा। नई बात ही तो है। वो आंखों में चमक लिए बोली तो हदीद को तजस्सुस हुआ। कैसे? वो ऐसे हदीद आलम कि वो खुद को बीवी कहलवाने से डर रही है मगर तुम्हें शौहर मानने पे रजामंद है। हदीद के अंदर जैसे तूफान उठकर थमा। आयशा उसके जम जाने पे नफ़ी में सर हिलाते कुर्सी से उठी। कुछ नहीं ना खाया तुमने? उसके बाल सुलाते वो ममता से भरपूर लहजे में बोली तो वो गहरे सकूत से बाहर निकला। खाया था। मैं नहीं मानती। वो खाना गर्म करने की नीयत से फ्रिज की जानिब बढ़ी कि हदीद ने उनका हाथ थाम कर रोक दिया। बाखुदा खाया था। किंजा की बर्थडे पार्टी थी। ओह, ये रद्द-ए-अमल नहायत बेसाख्तगी में हुआ। क्या हुआ? अब समझी। उन्होंने गोया राज पा लिया था। क्या समझी? उसे इल्हाम हुआ था। किसे और कैसा इल्हाम? हदीद के अंदर बेचैनी सरायत कर गई। उसे इल्हाम हुआ था कि तुमने आज उसे छोड़कर किंजा को चुना है। उसने इस वजह से केक बनाया। वो हैरत ज़दा सा बोला। हाँ ना, वो नूर है। वो किसी के रुख बदलने पे नहीं चलती। वो खुद को हमेशा ऊपर रखती है। हदीद ने आंखें मींची। जाओ, वो सोई हुई है। कसम से ऐसी पुरसुकून नींद लेते उसे मैंने बहुत कम ही देखा है। उसके बालों पे बोसा देते वो अपने कमरे में चल दी। वो कुर्सी उसके करीब रखे फुर्सत से उसे देख रहा था। लहाफ को शानों तक ओढ़े वो आयशा के कहे के मुताबिक गहरी और पुरसुकून नींद में थी। एक जानिब वो नताइज सोच सोच कर आधा हो चुका था, दूसरी जानिब वो लापरवाह बनी हुई थी। तुम्हारी ये खूबी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। वो जागती होती तो कहती कि उसकी तमाम खूबियाँ ही काबिल सताइश हैं। आफ्टर ऑल ज़ुखरुफ नूर और उसकी सेल्फ ऑब्सेशन, ये जो तुम अपनी ज़ात को अहमियत देती हो ना, खुद पे मान करती हो, जी चाहता है तुम्हारी इस अदा पे कुर्बान हो जाऊं। वो महवे istirahat वजूद की सताइश में खुद से महवे कलाम था। जब तारीफ़ की खुशबू महसूस करते उसने अंगड़ाई ली। लहाफ सीने से नीचे खिसक गया। नींद के खुमार से बोझल आंखें नीमबा हुई। उसकी हर हरकत व सुकनत को बगौर देखते एक पल को हदीद सख्त गड़बड़ा गया। उफ, अब ये लड़की पूरा घर सर पे उठाएगी। तुम कमबख्त अब ख्वाब में भी आने लगे हो। हटो, सारी ब्यूटी स्लीप का सत्यानाश कर रहे हो। खला में हाथ चलाए। मुकाबिल का सांस रोके वो उसे ख्वाब समझते आंखें वापस बंद कर गई। पहले तो हदीद को समझ में ना आया, फिर हालात समझते उसने नफ़ी में सर हिलाया। खादिम को अपने कदमों में बिठाए खुद मैडम अपनी ब्यूटी स्लीप ले रही हैं। क्या शहानापन था उसकी ज़ौजा मोहतरमा का। वो तो सदके वारी जाता। सही है मिसिस, कर लें मौत। जिस दिन मुझसे मोहब्बत का इकरार कर दिया उस दिन मैं भी चुन चुन कर बदला लूँगा। वो मसनूही धमकी देते हुए किस कदर प्यारा दिखता था। ये ब्यूटी क्वीन देखती तो सही चारों शानें चत हो जाती। हदीद ने उस पर लहाफ दुरुस्त किया। जाने कब तक तुम्हें देखने के लिए इतनी एहतियात बरतनी पड़ेगी। जाने कब तुम मुझे सुनोगी। जाने कब तुम इकरार करोगी कि तुम्हें ये रिश्ता दिल से कबूल है। ढेरों सवालात करते मुकाबिल से जवाब तलब किए बिना वो सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख रहा था। फिर वो कुर्सी से उठा, उसके करीब झुका, अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब तरीन झुकाते उसने नूर के दाएं गाल को लबों से छुआ। उसी तरह झुके अब की बार उसने बाएं गाल को छुआ। फिर बारी बारी दोनों आंखों पे साया फगन हुआ। उसके वजूद में कोई जुम्बिश न हुई। मॉम ने दुरुस्त कहा था, वो वाकई गहरी पुरसुकून नींद सोई थी। आज तो इन आंखों में बेरुखी थी। भस्म कर देने वाले शोले थे। यकीन जानो, गुमान होता कि तुम किंजा से जेलिस हो रही थी तो उसी पल तुम्हें अपने हसार में ले लेता। सरशार सा मुस्कुराते वो एक भरपूर नज़र उसके सोए वजूद पे डाले धीमी चाप से कमरे से बाहर निकला। फिर बिना वक्त ज़ाया किए वो अपार्टमेंट से भी बाहर निकल गया। वो शूटिंग साइट के पास आ रही थी। उसमें और शूटिंग साइट में एक सड़क का फासला बाकी था। तौसीफ़ के अपनी जानिब मुतवज्जा होने तक वो सड़क के पार ही खड़ी रही। कुछ था ज़ुखरुफ नूर के अंदाज़ में, कुछ नाफ़हम नाकाबिले बयान। तौसीफ़ ने उसे अपनी तरफ आने के लिए इशारा किया तो उसने दूर से ही हाथ हिलाया। तौसीफ़ के चेहरे पे फ़ातिहाना मुस्कुराहट उभरी। अब आई थी ये लड़की काबू में। ज़ुखरुफ कुड़ कर रह गई। फिर उसे अपनी तरफ मतवज्जा पाते वो फुटपाथ से उतरते सड़क पे आई। तौसीफ़ उसे अपनी तरफ बढ़ता देखने का ख्वाहिशमंद था मगर अगले ही पल उसे ज़ुखरुफ नूर का वजूद गाड़ी से टकराता और दूर ज़मीन पे गिरता दिखा। चंद पल वो खाली निगाहों से उस मंजर को देखता रहा। फिर होश में आते उसने चीख कर उसे पुकारा। सब लोग हादसे की जानिब मतवज्जा हुए। तौसीफ़ और उसके हमरा तमाम लोग भागते हुए उस तक पहुँचे। वो कमर के बल गिरी हुई थी। उसके सफ़ेद कपड़ों पर जा बजा गर्द लग चुकी थी। पाँव में रगड़ वाज़ेह दिख रही थी। आंसू उसकी आंखों से आबशार की मानित गिर रहे थे। वो कराह रही थी। एक पल को तो फिल्म से मुंसलिक तमाम लोगों का दिल दहल कर रह गया।
سر شکر کہ وہ زندہ سلامت تھی۔ توصیف نے دل میں شکر ادا کیا۔ کسی نے اس گاڑی کا نمبر نوٹ کیا؟ وہ ڈائریکٹر تھا، بہت مکار اور چالاک انسان تھا۔ اسے اس شخص سے بھی نمٹنا تھا جس کے باعث اس کی ہیروئن سڑک پہ زخمی پڑی تھی، مگر کسی کے کچھ بولنے سے قبل وہ درد کی شدت سے کپ کپاتے تڑپی۔ آہ میری کمر! چند پل قبل والی نکسک سی تیار لڑکی اس وقت بے بسی سے سڑک پہ لوگوں کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ فوری اٹھاؤ اسے، ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ توصیف نے اسے بازو سے تھام کر کھڑا کرنا چاہا تو وہ لرز کر رہ گئی۔ میرا پیر! مسلسل بہتے اشکوں کے ساتھ وہ واپس زمین پہ بیٹھ گئی۔ درد تھا کہ حد سے سوا ہو رہا تھا۔ تسلی دینی چاہی، برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ کسی تشفی کو سن کر قائل ہونے والی نہ تھی۔ نور تم یہ کر سکتی ہو، چلو اٹھو، شاباش۔ توصیف نے اسے پچکارا۔ مدد کرو، اٹھا نہیں جا رہا۔ لبوں کو کچل کر اٹھتی تکلیف کو دباتے اس نے مجبوری اور لاچاری سے کہا۔ تو توصیف نے کیمرہ مین کے ہمراہ اسے سہارا دیتے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ اسے لیے ہسپتال پہنچے، اسے سہارا دے کر وہیل چیئر پہ بٹھایا اور تیزی سے وہیل چیئر گھسیٹتے کوریڈور میں آئے۔ سامنے سے ایک سینئر ڈاکٹر چلا آ رہا تھا۔ ان کو دیکھ نور کی آنکھوں میں شناسائی کے ساتھ ایک چمک ابھری، ایک پل کو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھری۔ ڈاکٹر پلیز ایمرجنسی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کے بدلتے تاثرات سے لاعلم توصیف نے منت سے کہا تو ڈاکٹر نے مریض پہ ایک نرم نگاہ ڈالی۔ نور کا کرہنہ ہنوز جاری و ساری تھا۔ اس کو یوں دیکھ توصیف کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ انہیں فوری ایمرجنسی میں لے کر چلو۔ ڈاکٹر نے مریض کی حالت جانچتے ہدایت جاری کی اور خود بھی اس کی وہیل چیئر کے ہمراہ ہو گئے۔ وہ اندر داخل ہوئے تو 2 نرسز بھی ان کے ہمراہ شامل تھیں۔ ڈاکٹر نے ایک نظر مریض کو دیکھا، پھر اس کے ساتھ موجود ان 2 مردوں کو۔ آپ باہر جائیں پلیز۔ انہوں نے نرمی سے ان دونوں کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ صحیح سے معائنہ کر لیجیے گا، اس کی صحت بہت اہم ہے، توصیف نے تاکیدی انداز میں کہا۔ آپ فکر مند نہ ہو، ڈاکٹر کو اپنے مریض کی صحت کا خاصا خیال ہوتا ہے۔ توصیف اور کیمرہ مین باہر نکلے تو انہوں نے بستر پہ نیم دراز نور پہ نگاہ ڈالی۔ اس کے دونوں پاؤں کو ادھر سے ادھر ہلاتے معائنہ کیا۔ اس کا کرہنہ اب کہ ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ اچنبھے سے اسے دیکھا، پھر پرچی پہ بال پین چلائی اور پاس کھڑی دونوں نرسز سے مخاطب ہوئے جو اس لڑکی کے حسن کو دیکھتے شدید متاثر ہوئی پڑی تھی۔ آپ ٹرپ لے کر آئیں۔ ایک نرس کمرے سے باہر نکلی تو انہوں نے دوسری پرچی پہ کچھ الفاظ لکھتے رہ چکی نرس کو وہ پرچی تھمائی۔ آپ یہ انجیکشن لے کر آئیں۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے باہر نکلی تو کمرہ خالی ہو گیا۔ زخرف نے سکون کا سانس بھرتے آرام اور بے فکری سے بیڈ پہ پشت ٹکاتے ٹانگیں پھیلائی۔ ایک تو یہ جھوٹ کے آنسو، بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے آنکھوں کی نمی صاف کرتے اس کے ہونٹ دائیں جانب کی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ڈاکٹر توقیر نے کچھ تعجب سے اس کا بدلتا روپ دیکھا، مگر اگلے پل وہ واپس متفکر ہو گئے۔ تھوڑا جھک کر دیکھے، کمر پہ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ چوٹ اس وقت آتی ہے ڈاکٹر جب گاڑی آپ کو ٹھوک کر جائے، جب گاڑی چھوئے بنا گزر جاؤ اور آپ زمین پہ گر کر رونے لگے تو دنیا اسے اداکاری کہتی ہے۔ وہ جس بے نیازی سے بولی، ڈاکٹر صاحب متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ آپ نے فون پہ کہا تھا کہ کل کچھ لوگ آپ کو ہسپتال لائیں گے، کیا یہ کوئی جان لیوا حملہ تھا؟ وہ فکر مندی سے گویا ہوئے۔ ڈاکٹر آپ واقعی بہت معصوم ہے، یہ جان لیوا حملہ نہیں، پلان ایکٹنگ ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ آپ بس اتنا جان لیں کہ فی الحال یہ ڈرامہ کرنا بہت ضروری تھا اور آپ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے انہیں جواب طلب نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر توقیر کے چہرے کے تاثرات اس کی سمجھ سے بالا تر تھے۔ اچانک دروازہ کھلا تو وہ واپس رول میں آتے چہرے پہ تکلیف دہ اظہار طاری کر گئی۔ ڈاکٹر اس کا پل پل بدلتا روپ دیکھ حیران و ششدر رہ گئے۔ یہ لڑکی روشنی کی رفتار سے اپنے تاثرات تبدیل کرتی تھی۔ وہ اس کی اداکاری کے قائل ہوئے۔ ڈاکٹر کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ دھماکہ خیز عام توصیف کی تھی۔ وہ سراسمہ ہوا اس کی خیریت پوچھ رہا تھا۔ میں نے ان کا چیک اپ کیا، ریڑھ کی ہڈی پہ ضرب لگی ہے، ان کا سیدھا بیٹھنا مشکل ہے۔ اب ڈاکٹر کی باری تھی کہ وہ کیسے نور کی مدد کرتے۔ ان کے الفاظ پہ جہاں زخرف کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری جو وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں چھپا گئی، وہیں حیرت کی زیادتی سے توصیف کا منہ کھلا رہ گیا۔ زخرف ڈاکٹر کے الفاظ کا عملی نمونہ بنتے فوری کمر جھکا گئی۔ اب کی بار اس کی کراہوں میں اتنی تکلیف تھی کہ ایک پل کو توصیف خوفزدہ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے بات بڑھائی، ان کے پیر کا گوشت پھٹ چکا ہے، یہ کہیں دن پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکیں گی۔ توصیف کا رنگ زرد ہو گیا۔ وہ اس کو اپنی ذمہ داری پہ لایا تھا، اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے کی صورت وہ جواب دیتا۔ علاج کو کتنی دیر لگے گی؟ کافی دیر۔ سکتے کے زیر اثر رہنے کے بعد وہ نور پہ ہمدردانہ نگاہیں جمائے دل گرفتہ اور شکست خوردہ انداز میں ڈاکٹر سے مخاطب ہوا۔ شاید کئی ہفتے یہ واپس نارمل نہ ہو پائیں۔ ایسے کیسز میں عموماً مریض کا زیادہ تر وقت بیڈ ریسٹ میں گزرے تو ہی صحت یابی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ زخرف کا کام سہل کر گئے۔ زخرف ان کے تلخ اندازے پہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ ماما، میری ماما کو بلا دے، میں مر جاؤں گی۔ اس بار ڈاکٹر اپنی مسکراہٹ ابھرنے سے روک نہ پائے۔ امایا کی فیورٹ سیلیبریٹی قابل ستائش تھی۔
کام ڈاؤن، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ توصیف اس کے قریب بیٹھتے مشفقانہ انداز میں بولا، مگر اس پہ رتی بھر اثر نہ ہوا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھینچے چیخی، تمہاری اس منحوس فلم نے مجھے بستر کا کر دیا، نہ میں یہاں آتی، نہ یہ سب ہوتا۔ توصیف شرمندہ سا سر جھکا گیا، جیسے وہ اسی کی بدولت گاڑی سے ٹکرائی ہو۔ میں پاکستان ہی کیوں نہ رہ گئی، یا اللہ! وہ گریا زاری کرتے اسے گلٹ میں مبتلا کرنے لگی۔ توصیف نے لب کاٹے، وہ دوہری مشکل میں پھنس چکا تھا۔ اس کے بغیر آئٹم سانگ شوٹ کرنا یعنی ریٹنگز خراب ہونا، پھر اس کے علاج کا خرچہ مفت میں اس کے سر مسلط ہو چکا تھا۔ باہر جائیں، مجھے انہیں نیند آور انجیکشن لگانا ہوگا۔ ڈاکٹر نے نور کو مزید مشکل سے بچاتے توصیف کو باہر نکالا، پھر نرس سے انجیکشن اور ڈرپ لے کر انہیں بھی واپس بھیج دیا۔ کتنے دن کا پلان ہے؟ وہاں رکھے 3 سیٹر صوفے پہ بیٹھتے وہ سہولت سے مستفسر ہوئے۔ انجیکشن اور ڈرپ وہ ضائع کر چکے تھے۔ 2 سے 3 دن۔ بقیہ ریسٹ میں گھر میں ہی کروں گی، لیکن رات کے وقت مجھے واپس گھر جانا ہوگا۔ آپ سنبھال لیں گے نا؟ وہ حالات کا تجزیہ کرتے پرسوچ تاثرات لیے ٹھہر ٹھہر کر بولتے مستفسر ہوئی۔ میں سب دیکھ لوں گا، فکر نہیں کریں، انہوں نے تسلی کروائی۔ پلیز ان کو اندر نہیں آنے دینا۔ ٹسوے بہا بہا کر اب آنکھیں اصل آنسوؤں سے خالی ہو گئی ہیں۔ شور! ڈاکٹر توقیر نے حامی بھر لی۔ امایا کیسی ہے؟ وہ اٹھ کر باہر جانے لگے جب پیچھے سے نور کی آواز ابھری۔ نور کی آواز میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ ان کے اٹھتے قدم تھم گئے۔ انہوں نے دروازے کے قریب سے رخ موڑا، پھر ہلکی سی مسکان سجائے نور کو دیکھا۔ علاج کے لیے مان گئی ہے؟ ان کی نفیس شخصیت پہ مسکراہٹ کتنی جچتی تھی، کاش وہ ان سے کہہ سکتی۔ میں اس کی صحت یابی کا انتظار کروں گی، پھر وعدے کے مطابق وہ مجھ سے ملے گی۔ ڈاکٹر خاموش رہے۔ وہ اس خلوص کا جواب دینے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے رخ واپس موڑتے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ میں آپ کے یہ احسانات کبھی نہیں بھولوں گی۔ ان کی پشت پہ اس کی ممنون آواز ابھری تھی۔ ڈاکٹر توقیر بس مسکرا کر رہ گئے۔ یہ لڑکی ان کی سوچ سمجھ سے بہت باہر تھی۔ وہ دروازہ لاک کر کے باہر گئے تو نور نے سائڈ ٹیبل پہ پڑا اپنا بیگ اٹھایا، اس میں سے فون باہر نکالا اور ٹرانزیکشن کی۔ فوری کال موصول ہوئی۔ شکریہ میم، دوسری جانب سے مؤدب سی آواز ابھری۔ اچھا کام تھا، تم داد کے مستحق ہو۔ وہ شخص واقعتاً قابل ستائش تھا جس نے کمال مہارت سے گاڑی یوں اس کے پاس سے گزاری کہ سڑک پار کھڑے افراد کو وہ حادثہ معلوم ہوا، مگر زیادہ حصہ تو زخرف نور کی اداکاری کا تھا۔ اور ہاں، دوبارہ یاد دہانی کروا رہی ہوں کہ تم مجھے نہیں جانتے۔ اس کے حکم میں تنبیہ اور حکم تھا۔ سمجھ گیا میم۔ اس نے کال بند کی، چہرے پہ فتح کی چمک تھی۔ میں زخرف نور ہوں، زخرف نور۔ لوگوں کی چالوں کو ان پہ ہی پلٹنا مجھے بخوبی آتا ہے۔ افسوس کہ تم مجھے جانتے نہیں۔ توصیف مصنوعی افسوس کا مظاہرہ کرتے اس نے خود کلامی نہیں کی تھی، اپنے تیز ذہن کو داد سے نوازا تھا۔ کل صبح کا منظر پوری جزیات کے ساتھ اس کی نگاہوں کے پار گھوما۔ وہ معاہدے کی کاپی ہاتھ میں لیے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے کسی نازک نقطے کی تلاش تھی۔ 8ویں بار اس معاہدے کو پڑھتے اس کی زرق نگاہیں اچانک سے ان جملوں پہ تھمی۔ اب کی بار اس نے اپنے قدموں کو رعایت دیا اور بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ہر لفظ کو زور دے کر پڑھتے اس کے دماغ میں کچھ روشن ہوا۔ وہ روشنی ایسی تھی کہ زخرف کی نگاہیں چمک اٹھی۔ تو یہ معاہدہ اس ماہ کی 10 تاریخ کو ختم ہو رہا ہے۔ ویسے بھی تمہارا برلن میں ٹھہراؤ 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ہے۔ بس اب تم دیکھتے جانا توصیف، بنا زہر کے کیسے میں تمہاری رگوں کو کاٹتی ہوں۔ اس نے فون لاک کھولا، ایجنسی کے ایک بندے کو کال ملائی اور ہدایات جاری کی۔ سب کچھ طے ہونے پہ اس نے فون کاٹا۔ وہ اداکارہ تھی، صرف فلمی دنیا کی نہیں، اصل زندگی کی بھی، جیسے ہم سب اصل حیات کے اداکار ہیں، اپنے مطلب کے لیے اداکاری کرتے ہیں۔ منظر ماضی کا تھا، سو ماضی میں ہی جا سمایا۔ اس نے فرنٹ کیمرہ کھولا، پھر آنکھوں کے نیچے آئی شیڈو کے استعمال سے بنائے وہ ہلکے ویٹ ٹشو سے صاف کیے۔ 1 مہینے کے آنسو 1 گھنٹے میں بہا دیے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی۔ بیگ سے وٹامن سی کا ساشے نکالا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی صحت کے لیے وٹامن سی کتنا اہم تھا۔ کانٹ کمپرومائز آن مائی بیوٹی۔ پانی کے گلاس میں ساشا ڈال کر حل کرنے کے بعد اس نے گھونٹ گھونٹ پانی پینا شروع کیا۔ ماتھے پہ کوئی شکر نہیں تھی، انداز میں کوئی عجلت نہیں تھی۔ پورا گلاس پینے کے بعد کسی شے کی تلاش کے لیے اس نے دوبارہ بیگ کھولا۔ فیس واش تو اپارٹمنٹ ہی رہ گیا۔ اف نور، کیا ہوگا تمہارا؟ وہ جانتی تھی اسے کم از کم کچھ گھنٹے یہاں رہنا ہوگا، اور اس میک اپ کے ساتھ اس کی سکن خراب ہو سکتی تھی۔ زخرف نور اور اس کی سکن کیئر۔ انگڑائی لیتے وہ بستر سے اٹھی، پھر کپڑوں پہ لگی گرد جھاڑی جو وہ پہلے سے لگا کر گئی تھی۔ چلے نور میڈم، اب مٹی والے پیر دھو لیں۔ خود کو نہایت ادب و احترام سے طرز تخاطب دیتے سلیپرز پہنے وہ کمرے سے ملحقہ واش روم گھس گئی۔ ہسپتال کے اس کمرے نے پہلی بار اتنا ٹھیک ٹھاک مریض دیکھا تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور واقعی میں زخرف بہت ڈرامے کر رہی ہے، اور مجھے سچ میں لگا تھا جب اس نے کہا کہ وہ مان گئی اور وہ کرے گی، تو مجھے بھی تھا کہ نہیں، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب
بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح کہ وہ سارا ہے نا سانگ وغیرہ، اور وہ بٹ مجھے خود بھی لگ رہا تھا کہ اچھی چیز بھی نہیں ہے. کون سا وہ کوئی اتنی غریب ہے جو اس کو کانٹریکٹ کا وہ ایشو آیا، لیکن اس نے جس طریقے سے ساری چیزوں کو کیا ہے، مائنڈ بلوئنگ. اور باقی چلو یہ تو واضح ہو گیا کہ برہان ویلن ہے، مطلب ویلن ہے. وہ اپنی کزن کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے، وہ صرف کنزا کے ساتھ ہے، لیکن اس میں بھی وہ ویلن ہی ہے، کیونکہ وہ اس کے باپ کا بھی نہیں سوچ رہا، وہ بس ویلن ٹائپ ہی اس کی تھنکنگ ہے. اور حدید اچھا تم لوگوں کو وہ تھوڑا ڈرامیٹک سین نہیں لگا؟ جیسے کہ وہ میں دیکھتی ہوں نا اکثر کس کے ڈرامے ہوتے ہیں یار، یہ جو میرے پاس تم ہو، اس کے کون رائٹر کا نام کیا تھا، اس کا انداز بالکل ایسا جیسے کہ وہ عائشہ اور حدید جب بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، تو وہ قسم خدا کی اس طرح سے، یہ نا اس رائٹر کا انداز ہے. مطلب وہ ڈرامے ہی ایسے لکھتا ہے نا، تو اس میں بالکل ڈائلاگ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو مجھے تو اس کا انداز بالکل ویسا ہی لگا یہاں پر پورے سین کا. تم لوگوں کو بھی یار مجھے وہ نام یاد نہیں آ رہا کہ اس کا نام کیا ہے، خلیل قمر، خلیل کیا اس کا نام ہے، خلیل ٹائپ ہے کچھ، پر خیر آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹ نام اس کا کیا ہے. باقی چلو دیکھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں کہ کیا ہوتا ہے اور چیزیں کس طرح سے چلتی ہیں، یہ تھوڑی انسان بنتی ہے یا نہیں بنتی. اور کیونکہ پسند تو یہ کرتی ہے، حدید بھی اس کو پسند کرتا ہے، یہ بھی اس کو پسند کرتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پر پتہ نہیں پرابلم کیا ہے، کدھر ہے کس طرف ہے.